خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور خداوند اپنے آسمانی باپ سے اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیخ کے نام میں آپ سبوں کے لیے اس کی پاک روح کو، رواح ہاخدیش کو مانگتے ہیں، جو آپ کو کلام کو سیکھنے میں، سننے میں اور اپنی زندگی میں اپنانے میں مدد دے۔ اس لیے عزیزو کہ ہمارا مددگار خداوند کا روح ہے، وہ روح جو خداوند یسوع المسیح نے باپ کی داہنی طرف جا کر ہمارے لیے بھیجا، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ اپنے رشتے میں مستحکم ہو سکیں، مضبوط ہو سکیں۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے برکت دے۔ ہم رومیو کے خط میں سے سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دا رومنز بائی پال، اس کا 4 باب 4 چیپٹر، اور اس حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے، 3rd پارٹ۔ عزیزو، ہم نے پولوس کے خطوط میں سے، خاص طور پر ان کلام مقدس کے حصوں میں سے، 4 باب میں سے اس حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سیکھا، جس میں پولوس ایمان لانے کو، خداوند پر بھروسہ رکھنے کو، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو پہلا قدم قرار دے رہے ہیں نجات کی جانب، اور نجات پانے کے بعد خداوند کے کلام کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، خداوند کی وفاداری کو، اس کے ساتھ فیتھفلنس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے جیمز کے، یعقوب کے خط کے ریفرنس کو بھی پڑھا گزشتہ پروگرام میں، اور خداوند کے پاک کلام سے برکت پائے۔ ہم ان باتوں کو مزید بھی سیکھیں گے اور آج کے پروگرام میں اس سے آگے بھی بڑھیں گے، مگر جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یا گزشتہ پروگرامز نہیں سنے، خاص طور پر اعمال کی کتاب کی اسٹڈی، بک آف ایکٹس کی اسٹڈی ہمارے ساتھ نہیں کی، ان کو میں یاد کراتا جاؤں کہ پال کے آڈینس، پال کی جو بات سننے والے، پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے شریعت یا قانون صرف خداوند کی شریعت تک محدود نہیں تھی، اس میں ہلاخا ربینیکل لا بھی شامل تھا۔ کئی دفعہ جہاں پر پولوس شریعت کے حوالے سے کچھ جگہوں پر ہمیں اعتراض اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ خداوند کی شریعت کے خلاف ہرگز نہیں ہیں۔ There were certain points about the rabbinical law، وہ ربیوں کی انٹرپریٹیشن، تفسیر کے حوالے سے ان کا آرگیومنٹ تھا، ان کی بحث تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایک ربی تھے۔ He was a learned scholar۔ ہمیں پولوس کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کلام مقدس سے، خداوند کی پاک روح سے، خداوند کے نظریوں سے، خداوند کے کلام سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ پولوس کی ٹیچنگز، جیسے پطرس کہتے ہیں اپنے خط میں، اور ہم دیکھتے ہیں زندگی میں اپنے گرد گرد، کہ پولوس کی ٹیچنگز کو غلط طور پر انٹرپریٹ کر کے، اس کی غلط انکریکٹ تفسیر اور تشریح کر کے، بہت سے لوگوں نے کلام مقدس کو، خدائے بزرگ و برتر کو، اس کے آئین اور احکام کو نیچا کرنے کی، چھوٹا کرنے کی، ختم شدہ کرنے کی بہت سی تھیولوجیز، تعلیمات بنا لی ہیں۔ اینڈ وی مسٹ چیلنج دیم، وی مسٹ اسٹینڈ اگینسٹ دوز ٹیچنگز۔ ہمیں ایسی تعلیمات کے خلاف خداوند کے کلام کی کسوٹی کو استعمال کر کے کھڑے ہونا ہے، ان کو، یعنی ان غلط تعلیمات کو رد کرنا ہے جو پولوس کو خدائے بزرگ و برتر کی شریعت کا منکر بتاتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں میں نے آپ کو فیتھ اور فیتھفلنس کے حوالے سے، ایمان اور وفاداری کے حوالے سے ایک سادہ سی مثال دے کر سکھایا اور سمجھایا، اینڈ آئی بلیو کہ ہم سب اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ ہمیں ایمان بھی خداوند پہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ وفاداری بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے رشتوں میں، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتوں میں، ایمان کی، بھروسے کی بھی اور وفاداری کی بھی، فیتھفلنس کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ سو ان دا سیم وے، بیان اسی طرح خداوند تعالیٰ بھی ہم سے وفا کی بھی اور وفاداری کی بھی، ایمان کی بھی، فیتھ کی بھی اور فیتھفلنس کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈس اپوائنٹ ہم، ہمیں اسے آزردہ یا رنجیدہ نہیں کرنا ہے۔ میں خداوند کے
کلام میں سے، رومیو کے خط میں سے، رومنز 4 میں سے پڑھوں گا. اس کی 9ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان آیات کو مزید سیکھ سکیں، اپنے علمی اور روحانی سفر کو آگے کنٹینیو کر سکیں. ربی شاؤل لکھتے ہیں، پولوس یوں لکھتے ہیں کہ پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا. پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں. اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے. اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا. کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے. کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہو تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا. کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں. اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے. وہی ہم سب کا باپ ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا. اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. آمین. عزیزو، میں نے اس باب کی 18ویں آیت تک 18th ورس تک پڑھا ہے. اس میں مزید کئی آیات موجود ہیں. انفیکٹ 25 آیات ہیں، 25 ٹوٹل ورسز ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو حصہ ہم نے آج پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور پھر اس تسلسل کو، اس کنٹینویشن کو، اس سلسلے کو ہم اگلی قسطوں میں، نیکسٹ پروگرام میں، کل کے پروگرام میں جاری رکھیں گے. ختنے کا اور نا ختنہ ہونے کا، مختونی اور نا مختونی کا جو ذکر کر رہے ہیں پولوس، وہ اس لیے ہے عزیزو تاکہ وہ آڈینس کو، اپنے جو سننے والے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ میں صرف یہودیوں سے بات نہیں کر رہا کیونکہ یہودی مختون ہوتے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں غیر قوم والوں سے بھی بات کر رہا ہوں. سو ہی وانٹس ٹو میک ہز آڈینس براڈ. وہ اپنی سننے والی اور جو پڑھنے والی عوام ہے اس کے لیے دائرۂ کار وسیع کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ وہ ختنہ کو غلط قرار نہیں دے رہے بلکہ وہ بڑا واضح لکھ رہے ہیں کہ ختنہ اس وعدے پر، اس ایمان پر مہر ہے، یعنی کنفرمیشن ہے کہ اب ڈیفینیٹلی یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف گاڈز پیپل، کہ آپ خداوند کے لوگ ہیں. بلکہ وہ یہ سکھانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ختنہ بعد میں آیا، اور ختنہ کو بنیادی بات قرار دے کر، پہلی بات قرار دے کر آپ غیر قوم والوں کو ریجیکٹ نہ کریں، رد نہ کریں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں، خداوند کے حلقے سے، خداوند کے قریب آنے سے، کلام سننے سے، کلام پڑھنے سے دور نہ کریں، بلکہ برنگ دیم ان، ان کو پہلے کلام سے، خدا سے واقف کرائیں. اینڈ دس سائن، یہ نشان جو ختنہ کا ہے، یہ اس قبولیت پر، اس خداوند کے پاس آنے پر مہر کا کام کرے گا، سیل کا کام کرے گا. ونس دا پرسن از ریڈی. بسائڈز، مزید برآں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کی حالت جو ابراہیم کی انیشلی تھی، پہلے تھی، جب خداوند نے اس سے بات کی اور اسے اپنے پاس بلایا، وہ بغیر ختنہ کے تھی. سو ہم اس سلسلے میں بیسیکلی وہ یہودیوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے اعمال کے 15ویں باب کی بھی بڑی ڈیٹیل سٹڈی کی تھی، 16ویں باب کی بھی، 16 چیپٹر کی بھی، ایکٹس کی ڈیٹیل سٹڈی کی تھی، جس میں ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ پولوس ختنہ کے خلاف نہیں تھے، لیکن ختنہ کو پہلی بات، پہلی شرط، فرسٹ سٹیپ بنانے کے برخلاف تھے، اور وہ بھی خاص طور پر غیر قوموں کے حوالے سے. دیٹ از وائی ہی ٹوک اے اسٹینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ. اس وقت بھی انہوں نے اس بات کو یروشلم لے جا کر کلیسیا میں بزرگوں سے، یعقوب سے، پطرس سے ڈسکس کیا، اور ابھی بھی وہ یہی بتانے کی، سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باپ ابراہیم کی مثال دے رہے ہیں
کہ ہی واز انسرکمسائزڈ، وہ نامختون تھے جب وہ خداوند کا دوست کہلایا. سو ابراہیم مختونوں کا بھی، جو جوئش لوگ جو جسم کے اعتبار سے اسحاق کی نسل ہیں اس کے ساتھ ہیں، ان کا بھی باپ ہے، اور نامختونوں کا بھی، ان کا جو غیر قوم والے ہیں ان کا بھی باپ ہے ایمان کی حالت سے. Hence we come to this conclusion. اس سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، یا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ there are physical children to Abraham، کہ ابراہیم کی فزیکل جسمانی اولاد ہے جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، اور ایمان کی بھی اسپرچول ریلم میں بھی روحانی طور پر اولاد ہے، جو غیر قوم سے لوگ خداوند کے ساتھ جڑتے ہیں اور خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان کی حالت میں ابراہیم جیسے ہو جاتے ہیں، ایمانداروں کے باپ جیسے ہو جاتے ہیں. اور پھر پولوس اپنے آرگیومنٹ کو، اپنے دلائل کو کنٹینیو رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو کہ ہم بھی، میں بھی عرصہ دراز سے کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، کہ ایمان کی حالت میں باپ ابراہیم کی مانند اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو وی مسٹ ریئلائز، ہم سبوں کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ رائچسنس، صداقت، خداوند کی صداقت خداوند کے وعدے پر بھروسہ رکھنے میں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے کاموں پر بھروسہ رکھیں گے یا کسی بھی اور بات پر بھروسہ رکھیں گے، جیسے پولوس ہمیں آگے یہ ٹرم یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ شریعت پر تکیہ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. سو اس پر بھروسہ رکھ کے، بے شک شریعت پاک ہے، خداوند کا حکم بے عیب ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے، تو بھی شریعت پر ہم تکیہ نہیں کر سکتے. ابراہیم کے ٹائم پہ تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا فل سٹرکچر موجود تھا بھی نہیں، جیسی شریعت جیوز کو یا اسرائیلائٹس کو دی گئی. تو پھر کس بات پر بھروسہ رکھنا ہے؟ خداوند کے وعدے پر. خداوند کے وعدے پر بھروسہ رکھ کر تمام سینٹس، مقدسین جو خداوند یسوع مسیح کے بعد یا خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی تھے، وہ ایماندار کہلائے، باپ ابراہیم کی اولاد ٹھہرائے گئے، فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. سو righteousness comes through trust on God's word. صداقت، ایمان خداوند کے وعدے پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. Let's be clear though، ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا کہتے ہوئے پولوس ہرگز خداوند کے آئین کی احکام کی خلاف ورزی کرنے کو، ان کو توڑنے کو نہیں کہہ رہے. What he is saying is، جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ we must get into a relationship، ایک رشتے کی ضرورت ہے جو خدا کی اور انسان کی بنیادی بیسک ریلیشن شپ ہے، جس میں ایک دوسرے پر اعتماد، بھروسہ اور توکل بہت ضروری ہے. نیکسٹ ورس، 15ویں آیت جو ہے 15th ورس، وہ کئی دفعہ آن اٹس اون پڑھی جائے اور اس کانٹیکسٹ میں، کنٹینویشن میں، تسلسل میں اس پوری آرگیومنٹ اور جو دلیل دی جا رہی ہے اس کے تناظر میں نہ پڑھی جائے تو بڑی کنفیوزنگ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں. تو کئی لوگ اس کو اس طرح دیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم شریعت کو جانیں گے تو پھر ہمیں خداوند کے غضب کا شکار ہونا پڑے گا، اور اگر ہم شریعت کو نہیں جانیں گے تو ہم عدول حکمی بھی کریں گے، یعنی خداوند کے حکموں کا عدول بھی کریں گے، ان کو کاٹیں گے، ان کو ریجیکٹ بھی کریں گے. تو چونکہ ہم شریعت کو جانتے ہی نہیں تو ہم خداوند کے آگے ایکسکیوز کر دیں گے کہ ہمیں تو شریعت کا علم ہی نہیں تھا. دس از ویری رانگ، ویری چائلڈش، بچگانہ سوچ ہے، بچگانہ تعلیم ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کی آیات اور اس کے بعد کی آیات بیسیکلی فوکس کر رہی ہیں ایمان پہ. اینڈ واٹ پال از ٹرائنگ ٹو سے ان دا 15th ورس، وہ 15ویں آیت میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سادہ الفاظ میں یہی ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف شریعت پر بھروسہ رکھیں گے تو دین دیر از گوئنگ ٹو بی رات، غضب. اگر ان احکام کی ڈس اوبیڈینس ہو، نافرمانی ہو،
جن کے حوالے سے خداوند تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فرما برداری ہو. سو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ اس بات کو کیسے سالو کیا جائے، حل کیا جائے؟ وی مسٹ ریئلائز، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اپلائی کرنے کی اپنی زندگیوں میں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے وعدے پر ایمان رکھیں. ایمان سے اگلی آیت میں لکھا ہے کہ میراث ملتی ہے اور وہ کل نسل کے لیے ہے. بیسیکلی وہ صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ شریعت کو اپنے پاس رکھنے والے لوگ خداوند تعالیٰ کے ٹھیکیدار نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی خداوند کے حلقہ خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں جو غیر قوم والے ہیں، پرووائڈڈ وہ ایمان رکھیں اینڈ کنٹینیو دیئر فیتھ ایز ویل ایز دیئر فیتھفلنس، یعنی وفاداری میں بھی خداوند کے ساتھ چلتے رہیں. اینڈ دیٹ از پریسائسلی واٹ گاڈ وانٹس اس ٹو ڈو. یہ در حقیقت وہ سادہ مگر اہم ترین بات ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ کیسے قائم رہنا ہے. عزیزو، خداوند کے پاک کلام کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں. پولوس کے لیے، ربی شاول کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اور اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم اس کے پاک کلام میں سے روز بروز سیکھتے جا رہے ہیں ان آیات کو، جو کہ بے شک پولوس کے حوالے سے مشکل الفاظ سمجھے جاتے ہیں، ہم آسانی سے پاک روح کی ہدایت سے سیکھتے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت دیں. آمین.